آپ اس پڑھ لیجیے نا جو ابھی کتنے آیت پڑھنا ہے عادل؟ ایک منٹ. ہاں 183 184 ہاں 185 آپ پڑھ لیں گے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. روزے کا چاند دن ہے. جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزے کے بدلے محتاجوں کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے سوچ کے سارے کو اس کے حق میں بہت اچھا ہے. اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور روزے کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن میں ہدایت ہے، جس میں ہدایت باطل میں فرض کر دیتا ہے. جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کو پورا روزہ رکھے. جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کرے. اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور ساتھی نہیں چاہتا تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریار اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو. 185 تک پڑھی میں. ہاں کافی ہے، کافی ہے. چلیے انشاءاللہ. تو آپ لوگ جیسا سمجھ رہے یہ آیتیں جو ہے رمضان کے اور خصوصاً رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزوں کا صحیح مقصد بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو اتنے گھنٹے بھوکے رکھ کے اللہ تعالیٰ کیا حاصل کرنا چاہ رہے. آپ کو جو تکلیف دے کے جیسا بولتے نا انسان کو بھوکے مار دیے بول کے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا بھوکے مارنے کا. اللہ تعالیٰ کیوں تمہارے لیے روزہ رکھے. آج ہم لوگ بچپن سے روزے رہتے تو رمضان آتے روزہ شروع کرتے تھے، ٹائم کھانے کا بدل جاتا اور صبح میں اٹھ کے کھا لیتے، پھر سب کے ساتھ روزہ کھول لیتے. تو یہ ایک پیٹرن میں اور کلچر میں آ جاتے اور جسم میں ایک عادت ہو جاتا. تو اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کل روزہ رکھے، کیوں یہ چیز شروع کرے. کیا ہے، کیا چاہتے اللہ تعالیٰ. کیا میرے بھوکے رہنے سے، میرے کو پیٹ میں درد ہونے سے، تڑپنے سے، پیاس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھوکے پیاسا مار کے کیا خوش ہونے والا ہے، یا ہمارا مقصد کیا ہے ہونے والا ہے جسم کا. تو اس کے اوپر جو ہے لوگ سمجھ رہے وزن کم کرنے کے لیے رمضان اچھا ہے، رمضان میں روزے رہ لیں گے تھوڑا وزن ویٹ لوز کریں گے بول کے بول رہے. تو یہ باڈی کے لیے ہے کیا؟ کیونکہ آج کل کئی بار جو ہے مسلم اسکالرز بول رہے دیکھو ہیلتھ بینیفٹس ہے، آپ کو لیور اچھا ہو جاتا، یہ فائدے ہو جاتے، وہ فائدے ہو جاتے. تو لوگ اس کے پیچھے مقصد بنا لیے کہ چلو ویٹ لاس ہوتا ہوں گا، ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتے، باڈی میں سے ٹاکسن چلے جاتے، ہیلتھی ہو جاتے ہوں گے، شیپ اچھا آ جاتا ہوں گا. تو مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اور اللہ تعالیٰ کیسے تعارف کرا رہے رمضان کی، کیسے بات کر رہے، کیا چاہ رہے، انشاءاللہ جو ہے آیتوں میں ہم لوگ پڑھیں گے. میری آواز کلیئر ہے نا شوہر؟ ہاں کلیئر. میں تو اب یہ بیک گراؤنڈ سے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے میں تھوڑا میری اردو میں کھول لیتا ہوں. ایک سیکنڈ. جی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا بات کر رہے پہلی آیت میں. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا. پہلے لوگوں پہ کیا ہے؟ پہلے بنو اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام
قوم, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ابراہیم علیہ السلام کی قوم, سب کے ساتھ ہم یہ رمضان کے روزوں کا کانسیپٹ رکھے. پہلا آپ ہی کے ساتھ شروع نہیں کرے, آپ کچھ ہم پریشان نہیں کرے, ہر کسی کے ساتھ ایک مقصد کے لیے ہے. مقصد کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے. اے ایمان والو, تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہیں اس سے ٹاپک شروع کر رہے. ہم نے روزے بنائے, رمضان بنایا تاکہ تم تقوی بڑھاؤ. جو تقوی آلریڈی ہے وہ تقوی بڑھاؤ. مطلب آلریڈی آپ نیک صالح ہے, آپ پہلے اچھے کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ شکیل بھائی بتائے کس طریقے سے ضرورت مندوں کو, جن کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں, کچھ لینا دینا نہیں ہے, کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, پھر بھی بے لوز اللہ کے خاطر کرنا, یہ تقوی ہے. مگر آپ ایک لیول پہ ہے, مطلب آپ 10th لیول پہ آ گئے, لیول 10 پہ, مگر لیول 10 پہ نہیں رہنا ہے, لیول 50 پہ جنت ہے. مگر اب لیول 10 تک پہنچ گئے, 1 سے 10 تک. اب 10 سے آگے بڑھنا وہ رمضان کے روزوں میں ہوتا, تقوی آنا. تو مطلب اگر آپ رمضان کے روزے رہے اور تقوی حاصل نہیں کرے, مطلب آپ ویسٹ کرے اپرچونٹی, آپ خالی فاخے رکھے, آپ خالی پیٹ کو سکڑائے. مگر اگر آپ کو تقوی نہیں آیا تو پھر آپ 30 دن روزہ رہنے کے فائدہ نہیں ہے. ہاں نیکی مل گئی, ہاں مل گئی, روزہ رکھو اس کی نیکی مل جاتی. نماز سمجھ کے بھی پڑھو, نہیں سمجھ کے بھی پڑھو, کھجا لیتے ایسا پڑھتے رہتے, ادھر ادھر سوچ لیتے, پورے کمپنی کے حساب کتاب یاد رکھ لیتے, پورے کام یاد رہتے, اور نماز کیوں پہ کیا مقصد ہے, صرف فزیکل ایکسرسائز کر لے رہے, تو بھی نماز تو پوری ہو جاتی. قیامت کے دن آپ کو فجر کی نماز پڑھے تو فجر سے لے کے ظہر تک فرشتہ عذاب نہیں دیتا خبر میں, تو منیمم تو ہو گیا. مگر مقصد پورا ہوا کیا؟ نماز کیوں اللہ تعالیٰ کرے؟ تاکہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو, اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو, اللہ کے ساتھ تعلقات ہو, اللہ کی تعریف کرنا, جو پڑھ رہے اس کا میننگ سمجھ کے اس کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, اپنی انٹیلیجنس, اپنے تکبر کو ختم کر کے زمین کے پاس سجدہ کرتے ہوئے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے پاس تڑپتے ہوئے سرنڈر ہونا. یہ سب ہونا ہے, نہیں ہو رہا, خالی سجدے مار رہے. اللہ تعالیٰ بولے کوئی فائدہ نہیں, وہ پرپس سالو نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے آیت نمبر 183 میں کیا بولے کہ ہم نے تمہیں روزے دیے, سیام دیے تاکہ تم پہ تقوی آئے. تو اگر تقوی نہیں آ رہا, کتنے رمضانات چلے گئے, کیا حاصل کرے, کیا ملا؟ کیا تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں کچھ چینج آیا؟ کیا ہم ایک بہتر انسان, ایک بہتر مسلمان اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے قوم کے لیے, بھوکے پیاسے جانوروں کے لیے, کیا ہم ایک بہتر انسان بن سکتے؟ اگر نہیں بن سکے تو اللہ تعالیٰ مقصد سے تمہارے کو رمضان دیے, وہ رمضان کا پرپس تم سیٹسفائی نہیں کرے. تو یہاں پہ آپ کی ورڈ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیے کہ رمضان تقوی ہے, تقوی بڑھانے کا مہینہ ہے, تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہ رہا, اس کے لیے تمہارے کو یہ دروازہ کھولا. تو چلیے اب آگے پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے ڈسکرائب کر رہا ہے. آیت نمبر 140. کچھ تھوڑے مسئلے مسائل رہتے روزوں کے, روزے کا وقت کیا ہے, روزہ کب توڑنا, دیر سے توڑے تو کیا, غلطی سے پانی پی لیے تو کیا. یہ مسئلے مسائل تو خیر فقہ کے مسئلے ہیں, وہ تو الحمدللہ ہمیشہ مسئلے رہے ہیں, اس کی بھی معلومات کرنا چاہیے. مگر جسم کے ساتھ روح کا رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر جسم کی ضرورت پوری کرے, اگر روح کو ویلیو نہیں دیے اور روح جسم میں سے چلے گئے تو جسم کی کچھ اہمیت رہتی نہیں رہتی. اسی طریقے سے ہر عمل, ہر نیکی, چاہے وہ روزہ رہو, رمضان رہو, خیرات رہو, اس کے ایک فزیکل نیڈس رہتے, ایک فقہ کے مسئلے مسائل رہتے, مگر اصل اس کا روح رہتا, اسپرٹ جو بولتے ہیں, اور روح چلے گئی تو جسم میں کچھ نہیں رہتا. اسی طریقے سے رمضان کا روح کیا ہے؟ تقوی ہے. مگر اب باقی کی کچھ جسمانی چیزیں بھی بات کریں گے. گنتی کے چند ہی دن ہیں, لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اب ادھر ایک دوسرا مسئلے کی بات ہو رہی کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور بیمار ہو گئے رمضان میں, تو پھر کیا کرنا؟ روزے چھوڑ دینا, روزے دوبارہ رہنا, نہیں رکھ سک رہے, جسم کی بیماری ختم ہی ہو جا رہی, بڑھاپا آ جا رہا, اب جسم بہتر نہیں ہوتا,
چلو ایک بار کورونا آ گیا، پھر طبیعت 1 مہینے کے بعد میں اچھی ہو گئی تو پھر تم روزے رہ لے سکتے. اگر تمہاری عمر ہی بہت زیادہ ہو گئی، اب تمہاری جسم میں طاقت پہلے کے جیسے نہیں آ سکتی، تو پھر کیا ہے وہ روزے کو کیا کرنا. تو وہ مسئلے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آنسر کر رہے. یہ وہ، اور جب آپ سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، مطلب جتنے چھوٹ گئے اتنے چھوٹ گئے، سو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کر لینا. اور اس کی طاقت رکھنے والی فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا. اگر کوئی آدمی واقع میں عمر ہو گئی اور ایسی بیماری ہو گئی کینسر، اس کا علاج نہیں ہوتا، انہیں کبھی بھی نہیں رہ سکتا روزے، تو ویسا آدمی کیا کرنا کہ اس کے بدلے میں اسپیشل کنڈیشن ہے، اس کے لیے کیا کرنا، فدیہ دینا. فدیہ میں کیا کرنا، 1 مسکین کو کھانا دے، اس کو کھانا پہنچا دینا گھر پہ. یہ اس کا سولوشن ہے اسپیشل کیس کے لیے. نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. اگر ایک بار 1 مہینے کے لیے بیمار ہو گئے، پھر بیماری چلے جانے کے بعد میں ان لوگوں کے لیے کمپلیٹ کر دینا چاہیے. میرے پاس دولت ہے، میں روزے نہیں رہتا بولے تو نہیں چلتا، میں ہمیشہ کھانا کھلا دیتا ہوں. میں ویسے بھی مہینے میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو میرا اکاؤنٹ پورا نہیں ہوتا. وہ کتنے بھی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہترین کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. تو مطلب وہ غریبوں کو کھانا کھلا دینے کا ثواب اپنی طرف ہے، مگر اصل محنت جو ہے خود روزے رہنے میں ہے. وہ غریب کو کھانا کھلا کے بچنے کا جو ہے آپشن مت یوز کرو اگر تمہارے پاس جسمانی طاقت ہے تو. تو یہ اس آیت میں دوبارہ جو ہے اسی کی طرف تنقید ہو رہی ہے. اب سوال یہ اٹھتا کہ اب تقوی کیسا بڑھانا رمضان؟ سہارے تو سب ہم، رمضان شروع ہو گیا، شیطان کو بند کر دیے، فتنے ذرا کم ہو گئے، بات دینی ماحول کی آ گئی، گھر میں ٹی وی بند ہو گیا، دوستاں بھی جو ہے بیکار باتیں نہیں کر رہے، دین کی باتیں کر رہے، ماحول اچھا ہے، جوش اچھا ہے. کیا کرنا؟ تراویح چلے جانا، کھڑے رہنا، یا نہیں تو قرآن کو ہاتھ میں لے لے کے بغیر ترجمے کے 5 دور 6 دور کرنا؟ کیا کرنا؟ کیوں تقویٰ نہیں بڑھ رہا؟ کیوں آج روزے رہنے کے باوجود پہلے کے سال جو برائیاں تھے دوسرے سال بھی وہی تھے؟ جو آدمی لوگوں کو پراپرٹی ہڑپ رہا تھا انہیں ابھی بھی پراپرٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بہنوں کا حصہ جو مار لیا. جو زنا کر رہا تھا انہیں ابھی بھی زنا کنٹینیو کر رہا. جو شراب کا کاروبار کر رہا اور اسی سے گھر چلا رہا، اس کے اندر چینج نہیں ہو رہا. تو پھر کیوں تقویٰ نہیں بڑھا؟ اور اگر تقویٰ بڑھا تو اس کا چینج انسان میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات پہ تھوڑا سا اپن لوگ ذرا تفسیر ذرا الگ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں رمضان کو تقوی کے ساتھ جوڑے، کیسا تقویٰ کیسا بڑھنا. اس کے لیے رمضان کے روزوں کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے سمجھے. اس میں ماشاءاللہ ایک اسرار احمد صاحب پہلے بھی بہت اچھی بات کرے. انہوں کیا بولتے ہیں کہ جس طریقے سے جسم اور روح 2 چیزاں ہیں ہمارے اندر. ایک جسم جو دکھتا، اس کو بھوک پیاس لگتی، اس کو دیے تو جسم ہٹا کٹا رہتا، 3 ٹائم کھانا کھلائے تو جسم میں طاقت رہتی، پھرتی رہتی، فروٹس کاربوہائیڈریٹس پورے کھانا تو جسمانی جو ہے طاقت رہتی. اگر جسم کو کھانا نہیں دیے، 1 مہینہ نہیں کھائے، بھوکے رہے، یا پھر آرام نہیں کرے یا نیند نہیں دیے، جسم کو آرام نہیں دیے، تو جسم کمزور ہو جاتے رہتا اور بیماریاں آ جاتی، امیونٹی کمزور ہو جاتی. تو جس طریقے سے جسم کی ضروریت رہتی اس کا بھی کھانا رہتا، اسی طریقے سے روح کا بھی کھانا رہتا. روح کہاں سے آئی؟ آسمان میں تھی. عالم ارواح میں زمین آسمان پیدا کرنے سے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پورے روحوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جس میں آپ ہم سب جنت کے اندر روح کے شکل میں، جسم کی شکل میں نہیں، روح کے شکل میں تھے. اور ہم وہیں پہ جنت میں تھے، اللہ کی عبادت میں تھے، اللہ کے ساتھ کلوز میں تھے. اس کے بعد میں ہمارے کو دنیا میں بھیجا گیا ایک جسم دے کے، وہ جسم کے اندر وہ روح آ گئی اور اب روح کا حساب ہوگا اور وہ روح کو مدد کرنے کے لیے جسم ہے. تو روح کا بھی غذا ہوتی، کیونکہ مگر روح جو ہے آسمان سے آئی ہوئی ہے، اس کا غذا آسمانی غذا رہتی. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی عبادت، نیک کام، برے کاموں سے پرہیز. یہ کرنے سے آپ کا روح
अच्छी होती, उसको ग़िज़ा मिलती, उसका खाना मिलता, रूह अच्छी रही तो इंसान नेक रहता, इंसान अल्लाह के बारे में सोचता, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता। अगर रूह को खाना नहीं दिए उसका, और रूह का खाना क्या है? इबादत, अल्लाह से नजदीक होना, अल्लाह के सामने झुकना, ये नहीं दिए तो रूह बीमार होते रहे तो इंसान जो है सख्त दिल हो जाता, पत्थर दिल हो जाता। सामने वाला अगर बीमार भी रहा, तड़पता भी रहा, पैर भी पड़ा, उसका दिल नहीं मानता, उन्हें रहम नहीं खाता उस पे, उल्टा लोगों पे जुल्म करता। क्या बोलते? पत्थर दिल हो गया बोलते नहीं, जिस तरीके से हैदराबाद में मुहावरा। इस तरीके से ये बीमारियां, ये रूह के बीमारियां हैं। रूह का ख्याल नहीं रखने की वजह से रूह काली हो जाती बोलते ना, दिल सियाह हो जाता बोलते ना, इस तरीके से हो जाता। तो हम ये महीने में जिस्म की जरूरत, जिस्म के खाने इग्नोर करके हम रूह के खाने की तरफ फोकस करते हम लोग। मगर लोग रमजान में नॉर्मल दिनों से ज्यादा पकाते, ज्यादा नई टेस्टी आइटम ट्राई करते और ज्यादा खा लेते, तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। इतने घंटे हम जो है जिस्मानी चीजों को कंट्रोल करते हैं, खाने को कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा फोकस जिस्म के खाने की तरफ नहीं होके रूह के खाने की तरफ होना चाहिए, और रूह के ग़िज़ा के बारे में सोचना चाहिए। और जब ये रूह को ग़िज़ा देंगे, इंसान को सुकून और सकीना मिलेगा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। कई लोग सुकून सकीना नहीं होने की वजह से जिंदगी में, और सुकून और सकीना तो अल्लाह ताला की तरफ से आता, अगर अल्लाह ताला सुकून सकीना नहीं दिया तो आप जितनी प्रॉपर्टी बना लो, आपके बीवी बच्चे सेहतमंद भी रहो, आपको जॉब अच्छी भी रहो, आपको सुकून नहीं मिलता, आप परेशान रहते, आप लाइफ में अनसैटिस्फाइड रहते। ये कब होता? क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत, सुकून और सकीना नहीं आई। इसलिए अगर रूह का ईमान और रूह की ग़िज़ा के ऊपर फोकस नहीं करे तो अल्लाह ताला की नेमतें, आसमान से जो हिदायतें, जो सुकून, सकीना, जो बरकत जिंदगी में आना है वो चले जाती। तो रूह की अगर ग़िज़ा नहीं मिली तो अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन वीक हो जाता, अल्लाह की रहमतें नहीं आती, और जो है झाड़ सूख जाता। जिस तरीके से जमीन के अंदर एक झाड़ है, वो झाड़ पनपना बोल तो क्या होना? आसमान से बारिश गिरना, और आसमान से सूरज की रोशनी से वो झाड़ पनपता। अगर आसमान से बारिश नहीं हुई और सूरज नहीं आई तो झाड़ सिकुड़ जाता, मुरझाए जाता। वही ये दो चीज़ा मिले तो उसके हरा भरा हो जाता, और उसके पर छांव मिलती, उसके नीचे बैठे तो एंजॉय करते, और उसके पास से आम वगैरह फ्रूट्स मिलते। उसी तरीके से ये जो झाड़ है हमारी जिंदगी का, इसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत, सुकून, सकीना मिलना। अगर ये नहीं मिला तो सब कुछ रहते हुए भी जिंदगी में मजा नहीं रहता। 5 साल चले गए, 10 साल चले गए, कहाँ जी रहे, किधर पैदा हो रहे, क्या खा रहे, रोज साइकिल की जिंदगी, रोज उठे सो वही काम कर रहे, मगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर्पस नहीं है। इस दुनिया में क्यों आए, क्यों जी रहे, वो मकसद की तरफ मुतवज्जो नहीं है, इसी को हिदायत बोलते। और कितना भी कमा रहे, मकसद पूरा नहीं हो रहा, कहाँ पैसा आ रहा, कहाँ चले जा रहा, वो अल्लाह ताला की बरकत वजह से परेशान है। पैसा आ रहा, बैंक में रह रहा, मगर फिर कहीं और चले जा रहा, कोई गलत फैसलों से चले आ रहा, बीमारियों पे चले जा रहा। ये सब अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत के बगैर हिंदुआ भी पैसा कमा रहे, अपने बच्चों को दे रहे, मगर उनको अल्लाह ताला उनके दिलों में से सुकून, सकीना खींच लिया। इसके लिए वो शराब की बोतल पी रहे ताकि उनको सुकून मिलना, उनको 1 घंटे का सुकून मिल रहा, मगर नशा उतरने के बाद में वही जिंदगी उनको काटती। वही घर के माहौल में भी अल्लाह ताला उनको सुकून नहीं दिया, उनको बीवी बच्चों में मसले मसाइल डाल दिया, बीवी शौहर के रोज के लड़ाइयों से बेजार हो जाता। वही अल्लाह ताला जिसको रहमत देता, जिसको सुकून देता, उसकी बीवी का सहारा मिलता। बीवी शौहर मोहब्बत से जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को अल्लाह की तरफ लेके जाने के लिए मदद करते, वो कितनी प्यारी मदद रहती है, वो कितनी प्यारी मदद रहती है अल्लाह की तरफ से। तो ऐसे नहीं कब आते जब हम रूह की ग़िज़ा को कंप्लीट करें। तो जब झाड़ हरा भरा रहता, बारिश मिलती, उसको सूरज मिलता, और मालूम आपको झाड़ जो है सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाता, अपना पत्ता बढ़ाता, और अपना झाड़ में से फ्लावर्स पैदा करता और फ्रूट्स लेके आता, चाहे वो आम रहो, अमरूद रहो, और वो बहुत टेस्टी रहते। तो उसी तरीके से हमारे अंदर हम जब एक हेल्थी झाड़ बनते, हमारी रूह जब हेल्थी रहती, हम दूसरों को भी मदद करते, दूसरों को मदद करके हमको खुशी,
ورنہ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی مہنگے کپڑے پہنا لو، مہنگے کار چلا لو، 1 گھنٹے تک مزہ آتا، 2 گھنٹے تک مزہ آتا، فیس بک پہ فوٹو ڈال کے ان کی لائک سے دل کو مزہ ملتا، مگر جب واپس بستر پہ سونے جاتے دل خالی خالی رہتا، کیونکہ اپنے روح کی غذا نہیں دی، اپنے روح کے جھاڑ کو پالے نہیں، وہ جھاڑ سکڑ جا رہا، وہ جھاڑ کو پانی نہیں ملا آسمان سے، اور پانی کہاں سے آتا؟ صرف آسمان سے آتا، اور سورج کہاں سے آتا؟ آسمان سے آتا، وہ اگر نہیں ملا تو جھاڑ سکڑ جاتا۔ کیا ہوا؟ چہرہ سکڑا ہوا دکھ رہا ہے، کیا ہوا بھائی؟ پریشان دکھ رہے، تمہاری تو نوکری چل رہی، ہاں نوکری چل رہی مگر بچہ بیمار ہے، نوکری چل رہی مگر بیوی کے ساتھ کھٹ پٹ ہے، نوکری چل رہی مگر سکون نہیں ہے، مینیجر ستا کے کھا رہا، جلا کے کھا رہا، زندگی کھا رہے مگر کھانے میں مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیا ہے یہ بیماری؟ جسم کی بیماری ہے؟ نہیں، جسم دیکھو بلڈ پریشر شوگر سب اچھا، پھر کہاں ہے بیماری؟ کیا ہے بیماری؟ ڈاکٹر اسٹیٹسکوپ لگا کے پہچان رہا ہم، نہیں بھائی آپ کی باڈی تو اچھی دکھ رہی، اور آپ کئی کو ایسے چہرے سے پریشان دکھ رہے، ہو شراب پیتے نہ ہو، رات میں پی لے تو نیند اچھی آ جاتی ہے، صبح میں پھر اور اپسیٹ ہو جاتا ہو، ہینگ اوور ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر بتا میرے کو نہیں معلوم بھائی، میں تو بی پی شوگر چیک کر لیا، ہارٹ بیٹ چیک کر لیا، کڈنی کا کریٹن ٹیسٹ کر لیا، لنگس میں صاف صفائی ہے، تو بھی اچھا دکھ رہا بھائی، کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ بھائی، بول دیتا ہوں پاگل خانے کے دوائیں کھا لو، تھوڑے دماغ کو سکون ملتا، نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا روح کی غذا جب تک نہیں دیتے وہ نہیں ہوتا، اور روح کی غذا کے اوپر رمضان میں کانسنٹریٹ کرنا ہے، روح کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے، جسم کے اوپر نہیں۔ جسم کو بہترین کھانے کھلانے کا حق ہے، بہترین کپڑے پلانے کا حق ہے، بہترین بستر پہ سونے کا حق ہے، مگر رمضان کے مہینے میں چھوڑ دو۔ رمضان میں کیا کھا رہے امپورٹنٹ نہیں ہے، رمضان میں شاپنگ کر رہے، چار مینار سے کون سے مہنگے ڈریسز لے کے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، رمضان میں کون سے نئے پکوان پکائے، نئے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے ڈسکس کرے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ جسم کے مزے، جسم کی نیند، جسم کے کھانے، بھوکا رکھ دو جسم کو، فوکس صرف دماغ کے اوپر کرو، روح کے اوپر کرو۔ روح کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آسمان میں اچھے تھے، ہم روح کی شکل میں زمین پہ کیوں بھیجا؟ ایک جسم کیوں دیا؟ ایک گھر میں کیوں پیدا کرا؟ ایک ماں باپ کیوں دیا؟ ایک بھائی بہن کیوں دیا؟ ایک بیوی شوہر کیوں دیا؟ ایک اولاد کیوں دیا؟ کیوں میں نوکری کرنا؟ میں کیا کر مقصد کے لیے جا رہا ہوں؟ میں روز صبح کیوں جا رہا ہوں؟ یہ غور و فکر رمضان میں شروع ہوتا، روح کی بھوک کھلتی، روح بولتی میرے کو قرآن دو، میرے کو اللہ سے جوڑو، میرے کو اللہ سے کنیکٹ کرو، اور قرآن وہ بارش ہے جس سے پڑھنے کے بعد میں جھاڑ فریش ہو جاتا۔ آپ دیکھو گرما میں بارش کے موسم سے پہلے آپ کریم نگر تلنگانہ میں وہ ٹریول کرتے رہتے ہو۔ عادل بھائی جی بولیے۔ جی میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو رمضان میں پڑھنا ہے، ہر مہینہ پڑھنا ہے نا؟ مطلب روح جو بولتی ہے اپنے کو رمضان میں جو بولتی تھی ہر وقت پڑھنا رہتا نا، وہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہر وقت رہتا، مگر رمضان اسپیشل بینیفٹ، اسپیشل بونس سیل چل رہا، جیسا مال میں چلے آتے 70% آف، جاؤ لوٹو جلدی جلدی، ارے سستے میں مل جا رہا بھائی، ارے تیل جو ہے 50 روپے کلو تھا 20 روپے کلو میں ملتا، کیا کرتے؟ لوٹ لیتے، زیادہ لے لیتے۔ رمضان وہ رحمتوں والا مہینہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نور کو بھیج رہا، ہدایت کو بھیج رہا، سکینہ کو بھیج رہا، تو زیادہ لوٹو۔ مہینے تمام بھی کرنا ہے، مگر رمضان کی فضیلت اسپیشل فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے دروازے رحمت کے زیادہ کھلے ہوئے، اور ہم کہاں ٹائم اسپینڈ کر رہے؟ شاپنگوں میں، دن تمام کھانا کھا کے سو جاتے، روزہ کھول کے اٹھتے، شاپنگوں کو چلے آتے، یہ سیل وہ سیل لیتے، مگر ایکچولی روح کا سیل ہے اس دن، رمضان میں روح کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے، مگر وہ ڈسکاؤنٹ کی طرف کوئی انٹرسٹڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ریڈی ہے بھیجنے کے لیے، تمہارے دماغ کے دروازے کھولنے کے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم صرف فوکس غلط چیزوں پہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ وہ جھاڑ کو جو ہے پانی نہیں ڈال رہے، بارش کا پانی نہیں مل رہا تو جھاڑ سکڑ جا رہا۔ اب آئیں گے جو ہے، اچھا اب آپ ریئلائز کر لیے، ٹھیک ہے بھائی، جسمانی ضرورتوں کو چھوڑ دو، جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دو، تھوڑا شاپنگ بھی چھوڑ دو، اور تھوڑا آرام بھی کم کر دو، تھوڑا کم سوئیں گے، کیونکہ رمضان میں تہجد پڑھتے تو ذرا تھوڑا نیند بھی تھوڑی کم زیادہ ہو جاتی ہے، سال ایڈجسٹ کر لی، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہم۔ چلیے الحمدللہ باتوں کو سمجھ گئے کہ یہ مہینہ روح کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے، روحانیت کی طرف کانسنٹریٹ کرنا ہے، اللہ کی غذا حاصل کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟
ٹھیک ہے بھائی روٹ کے پر کر لیے, چلو میں 1 گھنٹہ پہلے ہی آ جا رہا ہوں آفس سے. چلو آپ بولے نا, عادل بھائی بول رہے چلو رمضان جو ہے اس کے لیے ہے, کرنا کیا ہے, کیسا حاصل کرنا, تقویٰ کیسا بنا. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ بولے ہم نے رمضان بھیجا تقویٰ کے لیے. تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیسا حاصل کرنا. مارکیٹ میں ہے جا کے خرید لینے کے لولو میں, بھائی 10 کلو دے دو میرے کو تقویٰ, میں ذرا خرید لیتا ہوں, یہ لو پیسے اور میں ذرا جیب میں ڈال کے چلا. ایسا آنا تقویٰ. تقویٰ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسا جم میں جاتے بھائی میرے کو جو ہے مسلس بنانا ہے, میرے کو ملٹری میں جانا ہے, میں دبلا پتلا ہوں, ٹھیک ہے جاؤ آدھا گھنٹہ کر لو, ہو جاتا. روز تھوڑا تھوڑا کرتے. پہلے کیا کرتے, ڈمبلس کرتے, 5 کلو کے وزن کو اٹھاتے, پھر 1 ہفتے کے بعد مسل اسٹرانگ ہو جاتے, پھر 10 کلو کے اٹھاتے, پھر 20 کلو اٹھاتے, مسل اسٹرانگ ہوتے, پھر اس کے ساتھ وہ پروٹینس بھی پیتے, شیک بھی پیتے, تو الحمدللہ اسٹرانگ ہیلتھی باڈی ہوتی. اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے ایمان کو بڑھانا, اللہ کو راضی کرنے کے نئے نئے طریقے رمضان میں ڈھونڈنا. دوسرے مہینے میں بھی ڈھونڈنا, مگر رمضان میں شیطان کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے تھوڑی زمین پہ امن چین رہتی اور آپ کو ڈائیورٹ کرنے والا شیطان نہیں رہتا, تو آپ ان سب چیزوں کو زیادہ انجوائے کر سکتے کمپیئر ٹو ادر مہینہ. اب کیسا, اب تقویٰ اور کیسا آتا. فار ایگزامپل آپ بول رہے ملٹری میں آپ دیکھے ہوں گے مشراباد میں CRPF کوارٹرس ہے. مشراباد چورستے سے تھوڑا رائٹ طرف گئے تو پدما نگر کالونی میں CRPF ملٹری کی کوارٹرس ہے. وہاں پہ بہت پہلے سے اب ذرا کم ہو گئی ہوں گی, میں تو بچپن میں بہت دیکھتا تھا. میں صبح کالج کو نکلتا تھا تو وہاں وار کے لیے رہتے, مگر وار ہو رہی نہیں, روز وار ہوتی نہیں ہوتی, مگر روز اٹھتے ہیں, ڈرلنگ کرتے ہیں, بھاگنا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سیڑھیاں چڑھنا, پسی سے چڑھنا اترنا, ٹریننگ کرتے ہیں. کیوں کر رہے ٹریننگ, تاکہ یہاں پہ ٹریننگ کرے تو کل کے دن دشمن کے سامنے جائیں گے ریئل وار میں, تو تمہارے کو بھاگنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. ایک دم دشمن کے سامنے بھاگو بولتا بھائی 1 کلومیٹر جا کے تھک جاتے, اس لیے روز 5 کلومیٹر چلتے تاکہ ضرورت پڑی تو باڈی کو دوبارہ ٹرین کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. کیسے, فار ایگزامپل آپ کا دل بولتا بھوک لگ رہی, کھانا کھا لینا ہے, کھانے کے پاس جاتے نہیں, کنٹرول نہیں کھانا. کیوں, اللہ تعالیٰ نے کو کھاؤ بولے 8 گھنٹے, کنٹرول. آپ کنٹرول سیکھے. اسی طریقے سے آپ کچھ گناہ کا کام کرتے, غیبت کرنا چاہتے, ارے وہ عورت کا کیریکٹر میرے کو معلوم ہے, بولتے رمضان ہے روزہ ہے, نہیں زبان سے غیبت نہیں کرنا, کنٹرول. کیوں کر رہا ہوں, کیوں کنٹرول کرو, اللہ تعالیٰ نہ کرو بولے, اللہ تعالیٰ گناہ بولے, اللہ تعالیٰ عذاب دیتے بولے, نہیں کرنا, کنٹرول. تو جو چیز آپ پریکٹس کرتے, اور کیوں پریکٹس کر رہے, میں کیوں رک رہا ہوں رمضان میں, میرے کو بریانی میں کما کے لے کے آیا, رات تمام نائٹ ڈیوٹی کر کے میں خرید کے لے کے آیا, میں کیوں نہیں کھانا, میری بریانی میں کھاتا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ والے کنٹرول. روزہ ہے, دن میں نہیں کھانا, دوپہر کے 12-1 بجے بھوک لگی تو نہیں کھانا, کنٹرول کرنا. تو یہ جو کنٹرول کی چیز ہے, آپ ایک 30 دن پریکٹس کرتے, ہر برائی سے بچتے, ہر غلط کام سے کرتے, زنا سے روکتے, جھوٹ بولنے سے روکتے, حرام کمائی سے روکتے, اور جو ہے غیبت سے روکتے, لوگوں کو مارنے سے روکتے, لوگوں کو گالی دینے سے رکھتے, اتنا سب کرتے. وہ 30 ڈیز میں آپ پریکٹس کرتے کنٹرول کرنے کی, تاکہ آپ اللہ کے خاطر کر رہے, کیوں کر رہے, اس کا مقصد سمجھ کے کر رہے, تو پریکٹس کرتے کرتے آپ کے اندر سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے, کنٹرول. مگر کنٹرول آنا اور رمضان کے بعد میں بھی رہنا, تو کیا کرنا, 30 ڈیز میں جب آپ کر رہے, اپنے آپ سے پوچھنا کیوں کر رہے, اور میں پریکٹس کیوں کر رہی, تاکہ میرے کو رمضان ختم ہونے کے بعد میں بھی میرے اندر کنٹرول آ جانا, کہ کل کے دن کوئی حرام کا کاروبار میرے سامنے لا کے دیے, اور الزام کی بات بولے کسی لڑکی کے بارے میں بولوں گا استغفر اللہ, ایسا مت بولیے, غلط بات ہے. تو وہ پریکٹس کو فالو اپ کرتے ہوئے کرے تو تقویٰ بڑھتا, آپ کو کنٹرول آتا, آپ غلط چیز کو ریفیوز کر سکتے, اور اچھے نیکیوں کی طرف بیٹھنا اچھا آ جاتا. یہی ہے تقویٰ. مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے, سوچنا, بیٹھ کے سوچنا کہ میں کیوں کر رہی, کیوں میرے کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہے, 30 دن پریکٹس کرا رہے. ملٹری والے 30 دن کی ٹریننگ کر کے آرمی میں بھیجتے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو 30 دن کی ٹریننگ کرا رہے, تاکہ آپ 30 دن کے بعد میں جب شیطان سے لڑنے جاتے, آپ ملٹری والوں کا شیطان کا کرتی, زنا کی بات, زنا میں نہیں کرتی, شراب میں نہیں پیتی, نہیں,
میں جو ہے رشوت نہیں لیتی, میں گالی نہیں دیتی, میں مظلوم پہ ظلم نہیں کرتی, میں ساس ہوں تو بہو پہ ظلم نہیں کرتی, میں بیوی ہوں تو شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کرتی, کیونکہ میں رمضان میں نہیں کری, میں کنٹرول کر لی بھائی, اب میں نہیں کرتی, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, میں رمضان میں نہیں کری, ابھی بھی نہیں کرتی. تو ایسا پریکٹس کرتے کرتے آپ کیا بہتر انسان نہیں بنتے, تقویٰ تھوڑا تو بنتا. پھر اس کے بعد میں جب آپ 1 سال ایسے جاتے, اگلے رمضان آئے تک یہ تو کچھ بھی نہیں, میں تو لاسٹ رمضان میں کنٹرول کر لی تھی زبان کو اور ہاتھ کو, الحمدللہ اب میں اور ایک بڑی نیکی کرتی, اب میں زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو مدد کرتی ہوں, میں لوگوں کو قرآن پڑھاتی ہوں, لوگوں کو کار میں ڈراپ کرتی ہوں, ان کے وزن تھیلوں کو میں ہیلپ کرتی ہوں. اس طریقے سے پھر آپ سیکنڈ لیول پہ چلے آتے, پھر اگلا سال 3rd ایئر تک آیا تک یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اور کچھ کرنا چاہتی ہوں, چلو میں جیب سے پیسے بھی نکال کے دیتی ہوں, ارے تڑپ رہا کھانے کو چاول نہیں ہے, چلو اپن لے کے جا کے دیں. تو اس طریقے سے لیول بائی لیول غلط چیزوں کو روکتے ہوئے, کنٹرول کرتے ہوئے, تقوی پہ کنٹرول کرتے ہوئے آپ جو ہے نیک بڑھتے 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 اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں, اللہ سے محبت آتی, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی. ہاں جی جی عادل بھائی, کیا بولتے یوزلی رمضان میں دوسرا دہا مغفرت کا رہتا اور تیسرا دہا کیا بولتے جہنم کی آگ سے رہتا, تو یوزلی کیا اپنے جتنے بھی جو گناہ ہوتے تو رمضان میں وہ اپنے گناہ معاف ہو جاتے جتنے بھی اپن پچھلے جو کرتے, اور پھر اس کے بعد آگے موونگ فارورڈ پھر لوگ ویسے ہی بن جاتے, پھر نیکسٹ رمضان آنے کے بعد پھر اپنے وہ پورے گناہ معاف ہو جاتے. آواز نہیں آ رہی عادل تمہاری. عادل بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو عادل, آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو, آ رہی میری آواز؟ اب آ رہی آواز, اب آ رہی. وہ میرا فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, میں باتوں میں دیکھا نہیں, 2% ہو کے ڈیڈ پہ چلے گئی, تو جو ہے میں دوسرا فون لے کے اب میں کنیکٹ کرا, تو میں حبیب بھائی کا سوال مس کر دیا. حبیب بھائی ذرا معافی چاہتا ہوں, دوبارہ آپ کا سوال بولیے. عادل بھائی رمضان میں کیا بولتے ہیں 3 دہا رہتا, فار ایگزامپل پہلا دہا دیکھیے اپنا اللہ کا رحم کرم کا رہتا, اور دوسرا مغفرت کا رہتا, اور تیسرا جہنم کی آگ کا رہتا. تو یوزلی جو بندے ہر کوئی جو گناہ کرتے تو رمضان میں ان کی پوری گناہوں کی بخشش ہو جاتی, اور پھر موونگ فارورڈ پھر وہ لوگ ہم سب لوگ گناہ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ رمضان میں آنے کے بعد پھر اپن جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ معاف ہو جاتے. ہاں بے شک وہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیکیاں جب بڑھتے رہتے اس کے بیلنس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا, مگر گناہیں انجانے میں ہوئے تو آٹومیٹیکلی معاف ہوتے, مگر گناہوں کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کرے, نادم نہیں ہوئے, جن لوگوں کو تکلیف دیے ان سے معافی نہیں مانگے, اگر پبلک میں ان کو گالی دیے تو پبلک میں ان کو معافی مانگ کے ان کا دل نہیں کرے تک جو ہے, یا پیسے چوری کرے تو پیسے واپس نہیں کرے, پیسے غبن کرے تو ان کو پیسے واپس عزت کے ساتھ نہیں دیے تک وہ گناہ نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں گناہیں معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے, یہ ذرا چھوٹے موٹے گناہ ہیں, جیسا وضو بنا دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی وضو بنا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم جیسا وضو کا پانی لگ رہا آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ چلے جا رہے, آپ چہرے پہ وضو کا پانی لگا رہے تو کیا ہو رہا, آپ آنکھوں سے جو غلط چیزیں دیکھ لیے, کبھی روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی غلط نہیں دیکھنے والی چیز نظر پڑ گئی, وہ گناہ جو ہے چھوٹے موٹے وضوؤں سے. نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک تالاب جیسا ہے, جس تالاب میں 5 ٹائم آپ نہائے تو کیا آپ کے جسم پہ پسینہ رہتا نہیں رہتا, اسی طریقے سے نماز 5 ٹائم پڑھنے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ چلے جاتے. تو وہ تو ہے, وہ تو رمضان میں نہیں, روزوں میں نماز میں, وضو میں, غسل میں, یہ سب چیزاں جاتے رہتے, مگر جو بڑی مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائے کہ پہلے 10 دن بعد کے 20 دن, اس میں اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھولتے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا, ہے کوئی گناہ کی معافی, تو آپ کیا کرنا, وہ سیل کو پکڑ لینا, 70% سیل ہے, لولو میں بھاگو, 1 ہفتے کے لیے 6 بھاگو, تو آپ اپنی لسٹ نکالنا, بھائی یہ گناہ کرا تھا میں, اور کسی کے پیسے ہڑپ لیا تھا, اور اس کے بعد میں وہ عورت مر بھی گئی, اب میرا کچھ ہو نہیں سکتا, عورت میں سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا, اب میری لگ گئی, مگر 70% ڈسکاؤنٹ آفر مل گیا,
रमजान का बीच का 10 दिन, चलो भागो अल्लाह के सामने, जाना रात तमाम गिड़गिड़ाना, ऐसा नहीं एक बार कर दिए अल्लाह माफ कर दो मेरे, हाँ ठीक है ना, ओके ना, बोल दिया मैं, हाँ ठीक है, बोलते हो जाना ना, दुआ भी तो करा, हाथ भी तो उठा दिया, बस ना, हाँ हो गया, हाँ हो गया, तुम बोल देने से हो जाता, क़यामत के दिन वैसे दे रहा था वो गुनाह। तो वो गिड़गिड़ाना, आजिज़ी करना, बार बार उसके ऊपर अफसोस करना, फिर उसके बदले में उतने नेकियां करना, तो जब वो गुनाहे जाते। मगर ये सब बाकी के 11 महीनों में जरा डिस्काउंट ऑफर नहीं रहता, रमजान में ज्यादा रहता, तो वो बात भी सही है, मगर उतना भी लाइट नहीं लेना कि जो है उतना भी सिंपल नहीं है। मगर हर चीज की कीमत होती, छोटा गुना छोटी माफी, बड़ा गुना बड़ी माफी। कई बार तो इल्म नहीं होने की वजह से हम गलत बोल दिए, हम गुनाह करे, जैसे हमारी पीठ नहीं दिखती, आपको मालूम ही नहीं है तो तुम माफी किस चीज की मांग रहे? पहले कुरान से इल्म हासिल करो और रियलाइज करो कि हाँ मैं गलती करा था 5 साल पहले, मैं ऐसा करा था, एक का क्रेडिट कार्ड ले लिया था, मैं वैसा करा, उन्हें मेरे को सताया तो मैं उसके बदला ले लिया, मैं उसका वॉलेट घुमा दिया, एक कई चीजें, हाँ तो मेरा बदला है ना, मैं कर सकता हूँ ना, अच्छा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, जितना है उतना ही लेना बदला, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो कई चीजों में हमको मालूम ही नहीं है। और सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया, आपकी तो गुनाह माफ है और आप तो जानबूझ के गुनाह करते भी नहीं है, फिर अभी दिन में 100 बार इस्तगफार कई को पढ़ते हैं? पूछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तगफार पढ़ते थे और पढ़ो बोलते थे, ये सुन्नत है, और बोलते थे, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ो, इस्तगफार पढ़ो, अपने गुनाहों को माफी मांगो। तो और साहबियां पढ़ती थी, फिर बोले हम पढ़ रहे, समझ में आता, हम गुनाह करे, कभी चिल्ला लिए, गुस्सा करे, कभी कुछ किसी को कार में एक्सीडेंट मार दिए, कभी रोड पे गाली दे दिया, दिख के नहीं आता तेरे को, वो हाथ पायरा कर दिया, खून आखूंगा, कुछ तो भी करे अपन, वो समझ में आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं करे, कई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर में जुर्रत करके पूछ ली, देखो हमारा गुनाह बोलते लिस्ट अच्छी खासी है, आप कहीं को इस्तगफार करते, आप तो नेकी में, इबादत में, दुआओं में रहते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिए? मेरा गुनाह क्या है मालूम? मेरा एक गुनाह है, क्या गुनाह है बोलते? जितनी अल्लाह ने मुझे रहमत दी, हिदायत दी, इज्जत दी, उतना मैं शुक्र अदा नेकियों से नहीं कर सक रहा हूँ, वो मेरा गुनाह है, उस गुनाह की मैं तौबा कर रहा हूँ। तो ये गुनाह आप लोग नहीं कर रहे क्या? हम नहीं कर रहे क्या? अल्लाह ताला हमारे NRI बनाया, दिनारों में कमा रहे, कोई डॉलरों में कमा रहे, अच्छा लोग इंडिया में जरा थोड़ा कोई तकलीफ उठा रहे, दिरहमों में भी कमा रहे हैं। हमारे को हाबीब भाई को छोड़ दो भाई, हम दोनों अलग है, हम UAE वाले हैं भाई, छोड़ दो, तो हम लोग अलग हैं। तो ये सऊदी वाले जो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, बस विलाओं में रह रहे, नहीं वो क्या बोलते हैं, ओशन फेसिंग अलाउड है, विला के ऊपर ही बात हो रही, तो विलाओं में है 20 साल से, एंजॉय कर रहे, कार अच्छी है, दिल बोला तो पैसा कैश एंजॉय कर दे रहे, इंडिया को भेज दे रहे, हाँ बोलो कितने का चेक पड़ना है, तो ऐसे इतनी नेमतें जब खाए तो उसकी कीमत कहाँ है? औलाद की पैदा होने कई लोगों को कितनी तकलीफ हो रही, मैं हॉस्पिटलों में रगड़े जा रहे, बच्चे नहीं हो रहे, 6 साल की शादी हो गई, 7 साल हो गए, सब कुछ है, औलाद नहीं, एक औलाद नहीं, दूसरों के बच्चों को गोद में ले तो रो रहे, किसी को हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग भेज रहे व्हाट्सएप तो अपसेट हो रहे, जिंदगी कोई खुशी उनको खुश नहीं कर सक रही औलाद की तरफ। अल्लाह ताला हमारे को आसानी से टाइम होते शादी होते बच्चे आसान, मतलब नो प्रॉब्लम, नो मेहनत, कोई इश्यू नहीं है। एक अच्छी मैरिड लाइफ रहना, सक्सेसफुल बीवी शोहर साथ बैठ के बात करना कितनी बड़ी नेमत है, कितने लोगों को नहीं मिल, इसका टैक्स पे करें, इसको शुक्र अदा करें, नहीं करे, ये शुक्र अदा नहीं करना, जितनी नेमत का लेवल। अब देखो जो इंडिया में नौकरी नहीं है उसमें कहीं शुक्र अदा करेगा, उसको तो जरूरत ही नहीं हो रही, कमाए नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसको अल्लाह ताला नेमत ही नहीं दी तो नहीं शुक्र नहीं करता। मगर जो इतना दौलत कमा रहे, जो जिंदगी अच्छी जी रहे, सुकून से जी रहे, इज्जत से जी रहे, उसका शुक्र कहाँ है? उतना शुक्र का नहीं, शुक्र तो थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बोलते भाई, सलाम करे जब अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये छोटे मोटे नेकियां नहीं कमा रहे, तुम बड़े बड़े दुनिया के नेमतें एंजॉय कर रहे, तो इसका क्या है? इसकी टैक्स कहाँ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, जितनी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी नेमत क्या थी पता है? हिदायत, अल्लाह की मोहब्बत, दिल में इल्म, कुरान की बारीक इल्म, जन्नत और दोज़ख की पर्दे जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोले, जो इतनी बड़ी नेमतें मेरे को दी है, हिदायत, हालांकि दौलत नहीं दी है ज्यादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा ज्यादा फाखे गुजरे हैं और पैसा बहुत कम था, हालांकि अल्लाह ताला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ मांगे कि मेरे को नहीं होना, बल्कि वो अलग रीजन है, मगर अल्लाह ताला नहीं दिए, तो सिर्फ जो इल्म दिए,
قرآن کا علم, اسلام کا علم اور جو ہدایت دیے اس کا میں ٹیکس ادا نہیں کر سکا بلکہ استغفار پڑھتے تھے. ہم کو تو اللہ تعالیٰ علم دیا, مسلمان گھر میں پیدا کرا, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دے رہا, الحمدللہ 6 مہینے سے قرآن پڑھ رہے اور جو ہے اتنی اچھی جسمانی لائف جی رہے, بیماریوں سے دور, شوگر بیماری نہیں ہے. ہاں تھوڑوں کی داڑیاں سفید ہے مگر بلیک کر کے فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں, بات کرنا ہے شعیب بھائی سے, تو یہ الگ بات ہے. تو اس کا کیا ہے, اس کا ٹیکس کہاں ہے؟ اس کو جتنا شکر ادا کرنا اتنا شکر ادا نہیں کرنا ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ کا استغفار کرے, پہلے گناہ ہے بلکہ ریئلائز کر لیے, کمی کہاں ہے بلکہ معلوم ہوئے یہ گناہ جانتے ہی نہیں, اور ہم سمجھ رہے ہم نے 1 سال ہی نہیں, قیامت کے دن سیدھا جنت کی کار آنے والی ہے, بیٹھتے سیدھا جنت میں چلے آنے والے. کون سا, تو بھی فرسٹ لیول سیکنڈ لیول. کہاں ہے ہم؟ یہ سب علم کہاں ملتا ہے؟ یہ نالج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے ملتی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنقید کرتے, سمجھاتے, ڈراتے. تو یہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس سے جو ہے یہ گناہ اتنے آسانی سے نہیں جاتے حبیب بھائی, کہ وہ سمجھنا, افسوس کرنا, زندگی کو بہتر بنانا. تو جب رمضان کے وہ بیج دہے کے 10 دن میں آپ کی چابی لگتی اور دھن بول کے آپ انٹری, حبیب بھائی کلیئرڈ, ویزا لگ گیا سیدھا جنت کا, مبارک بھائی. ایسا تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا حدیث میں بتا رہا. مگر حدیث کیا کر رہی ہے؟ آپ کو موٹیویٹ کر رہی, کہ بول رہی کہ دیکھو اندر کی بات بتا رہی ہوں, اللہ کو بیچ کے 10 دنوں میں یہ چیز بہت پسند ہے, مانگ لو, 70% ڈسکاؤنٹ ہے, لے لو اللہ سے, منا لو, گڑ گڑا لو, کیسا تو بھی کرو. جیسا میں, ہمارے چھوٹا بچہ ہے عبد الرحمان, انہیں میرے کو کچھ منانا ہے, چاکلیٹ بہنا لائے, انہیں لائے. اب انہیں جس طریقے سے مناتا, واقع میں ہر بچہ مناتا, مگر اس کو غور کرو نا تو ہم بھی ویسی ہے اللہ کے سامنے. انہیں نہیں بولے تو چلے جاتا, پھر آتا, پھر ابو پلیز, ابو ابو ایک بار, ابو. ہم نے ویسی کرنا, اللہ ایک بار, اللہ نہیں بدلے چلے جاتے, پھر روتے, پھر گڑ گڑاتے, پھر واپس آتے, پھر بولتے ابو آپ آئی لو یو ابو. تو آپ بولو نا آئی لو یو اللہ, اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, تو معاف نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نہیں معاف کرتا. پھر آپ پھر گڑ گڑاتے, پھر واپس پلٹ کے جاتے. کیا میرا بچہ کو میں, اگر عبد الرحمان کو میں چاکلیٹ نہیں دیا تو انہیں دوسرا باپ بنا لیتا, دوسرے پڑوسی کے گھر میں جا کے اس کو باپ بولتا, نہیں بولتا, واپس پھر میرے پاس جاتا, مارے تبھی واپس آتا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عذاب بھی دے تو واپس آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے, اسی طریقے سے جانا. کیا دوسرا خدا بنا لیتے, دوسرے خدا کے پاس جاتے؟ نہیں جاتے. تو یہ مہینہ, رمضان کا مہینہ, یہ سب چیزاں کرنے کا ہے. یہ سب کرے تو تقویٰ ہوتا. مگر ادھر دہی بڑے کہاں اچھے ملتے, یہ افطاری میں پیاز کے آلوہ نہیں ہے, اور پہلے دعوتاں شروع سعودی میں. تو میرے پاس تم روزہ کھولو, تم میرے پاس روزہ کھولو, ختم. اپن روزہ کھولتے, نماز پڑھ لے کے جانے مازاں بازو, پھر کھانے بیٹھ کے منطقہ 12-1 بجے تک جا کے سو جاتے. ویک ڈیز میں تو آفس میں تھکے ہوئے رہتے. کب کر رہے, کب تقوی کے لیے کام کر رہے؟ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی کی طرف بلا رہے. تقوی کے لیے میں دیا رمضان, دہی بڑوں کے لیے نہیں دیا, حلیموں کے لیے نہیں دیا. ہاں حلیم کھانا حرام نہیں ہے, شاغوس کی حلیم آرڈر کرو, الحمدللہ میرے کو بھی بھیجو ادھر کوئی دبئی میں, ابو دھابی میں انشاءاللہ. مگر وہ پرائمری نہیں ہے. ہاں وہ بھی کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے, کیوں نہیں کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے. مگر یہ کھاؤ, پہلے دین کی بات کرو, اللہ کو راضی کرو. تقویٰ بڑا نہیں بڑا چیک کر لو. 1 سال پہلے کیا تھے, آج بھی ویسی ہے کیا؟ آج کچھ چینج آیا, کچھ کنٹرول آیا تو رمضان صحیح گیا, ورنہ رمضان خالی ٹائم پاس ہے وہ. تو یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں کچھ میں تھاٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کچھ سوال ہے تو پوچھیے. السلام علیکم عادل بھائی, ایک سوال ہے. روح جو بنتی نا, اللہ تعالیٰ رکھے وہاں پہ, جب انسان کو ڈالتے, پھر انسان جب انتقال ہو جاتا تو وہ جو روح پہلے وہاں تھی وہاں ہی رہتی یا کہاں جاتی؟ مطلب انسان بننے کے بعد جو پورے روح بنائے اللہ تعالیٰ معلوم, جب کسی انسان کو یعنی کہ میرے کو بنایا, اب میں مر گئی تو میری جو روح کہاں جاتی؟ پھر وہیں جاتی یا دوسری جگہ جاتی؟ عذاب یہ میرے کو معلوم نہیں. یا تو جہنم کے عذاب میں جاتی یا تو جنت میں جاتی, 2 ہی جگہ ہے اس کے, اور کوئی نہیں ہے. ہوا میں لٹکنے کے لیے, آتما بن کے بھٹکنے کے لیے, چڑیل, یہ سب سٹوریاں بولتے, کچھ نہیں ہے, کہیں نہیں جاتی. صرف 2 ہی ہے, کیونکہ روح کو کھینچتے. عذاب روح کو ہوتا, جسم کو نہیں ہوتا. جسم گل جاتا, 30 ڈیز کے اندر بال جھڑ جاتے, 40 ڈیز کے اندر ناخن نکل جاتے. اگر آپ جسم میں دفنا ہے جسم کو, جسم میں کیڑے پیدا ہوتے, وہ کیڑے جسم کو, گوشت کو کھا لیتے, ہڈی گل جاتی, صرف چھوٹے سے تھوڑے ہڈی کے ٹکڑے بچ جاتے. جسم تو گیا, کہاں ہے پھر؟ روح ہے. روح کو فرشتے لے کے چلے آتے.
لے کے جا کے پہلے سوال جواب کرتے منکر نکیر, بول تیرا خدا کون ہے, بول تیرا دین کون ہے. چٹیاں لے کے جا کے پاس نہیں ہو سکتے ٹیسٹ پہ. زندگی تمام دین پہ جیے تو اس دن قیامت کے اس خبر کے اندر منکر نکیر کو بولتے ہاں میرا دین اسلام ہے, میں اسی پہ جی اسی پہ مری, وہی میرا زندگی کا مقصد تھا, باقی کا ریلیونٹ ہے. تو جب منہ کھلتا چٹیاں لے کے جا کے, شعبے نہیں ہوتا, سن رہے بتا رہے انجینئرنگ میں کر لیے تو نہیں چلتا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو چٹیوں سے نہیں ہوتا. تو جب اگر سوال جواب نہیں دے سکے جس طریقے سے سوال جواب دینے چاہیے, جہنم میں آپ کا عذاب, خبر میں آپ کا عذاب شروع ہو جاتا. اور ایسی تکلیف ہوتی, ایسی تکلیف ہوتی, کیسی ہوتی, اللہ تعالیٰ بہترین سیٹ اپ کرے. اگر نیک ہے تو سیدھا جنت میں, اور دوسرا آپشن ہی نہیں ہے بیچ میں رکنے کا. تو ڈر کی بات تو وہی ہے کہ عذاب انتظار کر رہا آپ کو. جی عالم برزخ میں رہتے شاید نا. عالم برزخ میں وہ لوگ رہتے جو جہنم کے عذاب سے بچ گئے, جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے. ان لوگوں کو آرام کرنے کے لیے اب آپ جنت کا ویٹ کیجئے, جنت ابھی شروع نہیں ہو سکتی کیونکہ قیامت کا دن حساب کتاب ہونا ہے, اب تھوڑی نیند آرام کر لو بول کے بولتے. اس میں سے بھی جو شہید ہوئے وہ عالم برزخ سے تھوڑا سا نکل کے جنت کے تھوڑے حصے میں جا کے انجوائے کرتے رہتے, کیونکہ ان لوگوں کو جنت کی انٹری مل جاتی قیامت کے دن سے پہلے. مگر باقی کے لوگوں کو عالم برزخ میں سلا دیا جاتا. کچھ حدیثوں میں آتا کہ وہ وقت میں بھی لوگ نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جب معراج میں جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے, اپنے خبر سے عالم برزخ سے لنک تھا اور انہوں نماز پڑھ رہے تھے, خبر میں پڑھ رہے تھے, عالم برزخ میں پڑھ رہے تھے. تو عالم برزخ کی زندگی الگ ہے, زیادہ نہیں پتا مگر سیف ہے. عالم برزخ میں چلے گئے, عذاب نہیں ہوا, مطلب آپ جنت کے انتظار میں ہے. ہاں بور ہوتا بول کے آپ کو ایک دوست بھی ملتا عالم برزخ میں, جو آپ سے بات کرتا, دل لگاتا, ہنسی مذاق کرتا. بتاؤ دوست کا نام کیا ہے؟ دوست کا نام ہے قرآن. دوست کا نام قرآن ہے. سنو مذاق الگ طرف میں, دوست کا نام حبیب ہے, قرآن ہے. جو بندہ قرآن جیا, قرآن پڑھایا, قرآن پڑھا, قرآن کے اوپر زندگی چلایا. سورہ فاتحہ کا میننگ بھی نہیں معلوم, ویسے آدمی کو قرآن دوست بن کے ٹائم پاس نہیں کرتی, شیطان کی شکل لے کے ڈراتی. تم میرے کو چھوڑ دیا تھا نا, تم میرے کو 60 سال پلٹ کے نہیں دیکھا, خالی دھول جمع کرا, یعنی تو رٹا مارا رمضان میں. تو اس طریقے سے اگر آپ کو اس وقت میں عالم برزخ میں ٹائم پاس کرنا ہے, خوش رہنا ہے, تو آپ کا سہارا قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ ایک جسمانی شکل دیتے, خوبصورت بناتے اس کو, آپ کے ساتھ بیٹھتا, آپ کو اچھے باتیں کرتا اور آپ کو دل لگاتا. دیکھو یہ دیکھو جنت کی کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں, دیکھو کتنے نہریں محلہ انتظار کر رہے. چند سالوں کی بات ہے, قیامت آ جاتی, آپ سیدھا اللہ سے مل لیتے. آپ بے چین ہوتے, نہیں میرے کو اللہ سے ملنا ہے, ابھی نہیں اللہ سے ملنا, اللہ بھی تمہارے سے ملنا چاہ رہے مگر کچھ رولز ہے. تو یہ عالم برزخ بہت بڑی کلاس ہے, انشاءاللہ کبھی آپ سوال چھیڑو, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے عالم برزخ, جو ایک الگ چیپٹر ہے. مگر جیسا باجی بات کرے, روح کے صرف 2 ہی آپشن ہے, یا تو جنت یا تو دوزخ. ابھی جنت اور عالم برزخ میں تھوڑا سا ڈفرینشیشن کر لے سکتے ہیں, مگر بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, بس ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم لائف میں کچھ کرو نہ کرو, پراپرٹی حاصل کرو نہ پڑھو نہ تمہارے بچے بیکار ہو, چلتا. عالم برزخ میں تو بھی چلے جاؤ بھائی, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, وہی تمہاری کامیابی, وہی خوش نصیب ہے, وہی بہترین آدمی ہے, وہی تعریف قابل ہے. افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ انہیں کیا پراپرٹی بنا ہے, افسوس کی یہ بات نہیں, اس کو کیا عزت بھی نہیں, افسوس کی بات نہیں ہے لوگ اس کو واہ واہی نہیں کرے, افسوس کی بات نہیں کہ خوبصورت نہیں دکھتا تھا. ارریلیونٹ ہے اس کے گھر میں کتنا فرنیچر ہے, اس کا گھر کتنا بڑا ہے, 2 بیڈروم ولا یا کچھ ہے, ارریلیونٹ ہے. ریلیونٹ کیا ہے, کامیاب انسان تو عادل بھائی تو 3 کیٹیگری میں وہ ہو جاتے, ایک جنت, ایک دوزخ, ایک عالم برزخ, 3 کیٹیگری. ہاں مرنے کے بعد ہاں جنت بھی جو ہے خاص صرف شہیدوں کے لیے ہے, اور پیغمبروں کے لیے ہے, اور صدیقین کے لیے. وہ لوگ جو ہے سورہ بقرہ کی اپن آیت پڑھے تھے نا 160, جس میں ان لوگوں کو مردہ مت بولو, ان کی روح جو ہے ایک برڈ میں رہ کے جنت میں اڑتے رہتی ہے, انجوائے کرتے رہتی ہے. تو وہ ذرا تیسرا جو ہے ایپیسوڈ تھوڑا سا الگ اسپیشل کیٹیگری کا, مگر بیسیکلی عالم برزخ یا جہنم 2 ہی 6 آپشنز. جنت میں ڈائریکٹلی ابھی نہیں جا سکتے میجورٹی, انلیس کہ آپ شہید ہے. اور یہ والا شہید نے کورونا میں مر گئے تو بھی شہید بول رہے. ہاں شہید میں بھی کئی کیٹیگری ہے, جو جسم سے مرتا دین کے خاطر, اس شہید کو ہے وہ. باقی کے جو پیٹ کے درد سے مرتے, کورونا سے مرتے, ان کو بھی چھوٹا شہید کے جیسا ہے, مگر یہ وہ شہید نہیں ہے جس کی قرآن میں سورہ بقرہ میں جو تعریف کی گئی. صحیح. اور کچھ کوشچنس ہے کسی کے؟
اگر نہیں ہے تو وائنڈ اپ کر دیں گے نا عادل. چلو ٹھیک, انشاءاللہ پھر منڈے ملاقات کریں گے. شکیل بھائی ہے نا آپ کے شعبے, ان کو